بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے اور میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بات بھی سن لے۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اما عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ عائشہ اور ابوبکر کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا۔ اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹے آئے اور کہا، عائشہ دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ ہم سب کو ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، اور اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک بار درود پڑھتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، وہ عورت دروازے پر آئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لا کر اس کی بات سن لے۔ حضور باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی، عرب کا موسم تھا اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے اس وقت اس کی باتیں سنتے گئے جب تک وہ خود نہیں تک گئی۔ صحابہ کرام جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری اور حضرت عمر آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، بدن نازک اور نبوت کی گہری ذمہ داری آپ پر عائد ہے، آپ ایسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس بیچاری کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قیمتی وقت میں کچھ وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا معمول بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکے۔